اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عادى عمارا عاداه اللہ۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، رسول اسلام کے قول مبارک سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، پیغمبر اسلام کے عظیم المرتبت اصحاب میں سے کچھ ایسی ذوات مقدسہ بھی ہیں کہ جو آسمان فضیلت کے دمکتے اور چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، زبانیں دی ہیں، گھر بار لٹائے ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، ظلم برداشت کیے ہیں، مگر اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ انہی عظیم المرتبت شخصیات میں سے ایک ہیں جناب عمار یاسر، جن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من عادى عمارا عاداه اللہ، کہ جس نے عمار سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر! یعنی جو عمار کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے جناب عمار یاسر کی۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں جناب عمار یاسر کا تعارف پیش کیا ہے۔ ابن اسیر نے تحریر کیا ہے کہ آپ کا نام عمار بن یاسر بن عامر تھا، آپ قبیلہ قحطان کے چشم و چراغ تھے، آپ کے والد پہلے یمن میں مقیم تھے، بعد میں مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ عمار یاسر اور آپ کے والدین کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب عمار اس وقت اسلام لائے کہ جب تقریباً 30 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب عمار ان 7 افراد میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جناب عمار یاسر رسول اللہ کے عظیم المرتبت اصحاب میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بافضیلت شیعوں میں سے ایک ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے مؤلف یوسف بن عبد البر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق رہتی ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے عمار یاسر، تیسرے سلمان فارسی، اور چوتھے ہیں بلال حبشی۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے جناب عمار یاسر کی، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے جناب عمار یاسر کا۔ اور اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے علامہ امینی نور اللہ مرقدہ نے رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ علامہ امینی اپنی مشہور و معروف کتاب الغدیر کی جلد نمبر 9 میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ حق جہاں پر ہوتا ہے عمار اس کا طواف کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اور اس کے بعد بڑا عظیم جملہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی عمار زندہ ہیں، رسول اللہ ان کی زندگی میں ان کے قاتل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یوسف ابن عبد البر نے اسی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں رسول اللہ کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ باغی گروہ کون سا گروہ ہے؟
اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، اٹھائیے تاریخ اور پڑھیے کہ جناب عمار کو کس نے قتل کیا اور جناب عمار کس جنگ میں قتل ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عمار یاسر جنگ صفین میں قتل ہوئے ہیں۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جنگ صفین سید الوصیین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان میں ہوئی ہے۔ صاحب آیان الشیعہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جنگ صفین کا آغاز ہوا تو جناب عمار یاسر نے مومنین کے جذبوں اور حوصلوں کو ابھارنے کے لیے خطبے ارشاد فرمائے، جن کو سن کر مومنین کی بصیرت میں اضافہ ہو گیا، اور خطبے دینے کے درمیان میں جب عمار کی نگاہ عمرو بن عاص کے پرچم پر پڑی تو جناب عمار یاسر نے فرمایا کہ یہ وہی پرچم ہے جس کے خلاف ہم 3 بار پہلے لڑ چکے ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر جناب عمار یاسر نے مومنین کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ مومنو یاد رکھنا، اس وقت جو ہمارا مخالف ہے، اس وقت جو ہمارا حریف ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک باغی گروہ ہے کہ جس نے ولی خدا جانشین مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے خلاف خروج کیا ہے۔ جب فوج مخالف نے عمار یاسر کو مولا علی کے لشکر میں دیکھا تو جس نے رسول اللہ سے اس حدیث کو سنا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک باغی گروہ عمار یاسر کو قتل کرے گا، ان سب کے حوصلے پست ہو گئے، وہ شک میں مبتلا ہو گئے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ وقت گزرا اور جنگ میں وہ موقع بھی آیا کہ جب امیر شام کے حکم سے جناب عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر جناب عمار شہید ہوئے، ادھر لوگ یہ سمجھ گئے کہ وہ باغی گروہ کوئی اور نہیں ہے، یہی امیر شام کا گروہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمار یاسر کے قتل کے بعد لوگ نادم ہو گئے اور بعض لوگ لشکر شام کو چھوڑ کر لشکر امیر المومنین میں آ کر شامل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، کتنے جاہل ہیں لوگ، یہ سب حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہ امیر شام نے صحابی رسول کو قتل کیا تھا، اس کے باوجود بھی اس کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اگر کربلا کے میدان میں یزید نے فرزند رسول امام حسین اور اصحاب حسین کو قتل کیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ عظیم المرتبت شخصیات کے قتل کا دروازہ تو پہلے ہی کھولا جا چکا تھا۔ باپ نے صحابی رسول کو قتل کیا ہے، بیٹے نے اولاد رسول کو قتل کیا ہے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قسم خدا کی جس دن یہ حقیقت دنیا والوں کی سمجھ میں آ گئی تو پوری دنیا کے گوشے گوشے سے ہر حق پسند انسان یہ نعرہ بلند کرے گا کہ عمار کا قاتل بھی ملعون ہے، حسین کا قاتل بھی ملعون ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔